اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتلانا چاہتا ہوں، اگر ان مجالس میں جا کر جہاں پر صحابہ کی تنقید کی جا رہی ہے وہ غلط ہے نا، یہ نوحہ ہے، تو آج کے مولوی بھی نوحہ کرتے ہیں، اہل سنت کے اہل الحدیث کے علماء بھی نوحہ کرتے ہیں، سارے نہیں۔ کس طرح نوحہ کیا جاتا ہے؟ اپنی تقریروں میں، اپنے خطبوں میں، اپنے وعدوں میں ایسے اشعار پڑھنا، ایسی مجلس قائم کرنا جس کے ساتھ ایک نوحے والی وین والی فضا قائم ہو جائے، یہ نوحے کی بدترین قسم ہے۔ مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں اور تقریر کرتے کرتے کہتے ہیں ماں میری ماں، ماں میری ماں، انشاءاللہ کسی دی ماں نہ مرے، انشاءاللہ کسی دا بھرا نہ مرے۔ کیوں؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کا عقیدہ یہ ہے کل من علیہا فان، ہر ایک نے فنا ہونا ہے، ماں بھی فوت ہوگی، باپ بھی فوت ہوگا، بھائی بھی فوت ہوگا، بہن بھی فوت ہوگی، ہر ایک نے فوت ہونا ہے۔ پھر آپ کیوں کہتے ہیں انشاءاللہ کسی کا بھرا نہ مرے؟ اور تیرا بھرا مر گیا، اس کی ماں مر گئی، اور مجلس قائم کی جاتی ہے، ماں کانفرنس، با کانفرنس بلایا جاتا ہے، ایک نوحے والی، ایک وین والی فضا قائم کی جاتی ہے، رو رو کر دکھایا کیا جاتا ہے تقریر کے اندر، یہ وین ہے، یہ نوحہ ہے، یہ اور کیا ہے؟ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک بار کو لوٹ کر بابا جی واپس آؤ، ابا جی واپس آؤ۔ بھائی آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ جو فوت ہو جاتا ہے وہ واپس آتا ہے؟ پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ بابا جی واپس آؤ؟ وہ ایک تقریر کرتے ہو مولوی صاحب کہتے ہیں اٹھ ماں کار چلیے، کتنے آ ڈیرے لائے نہیں، اٹھ ماں کار چلیے۔ کیوں جی؟ ماں فوت ہو جائے واپس آتی ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا یہ عقیدے کے خلاف ہے۔ اور یاد رکھیے وہ گھر، جس گھر میں صحابہ فرماتے ہیں فوتگی والے گھر میں کسی قسم کی کوئی مجلس قائم ہوتی نا، کسی قسم کا کوئی اکٹھ ہوتا، ہم اس کو نوحہ سمجھتے تھے۔ میت والے گھر میں کھانے پینے کے لیے اکٹھے ہونا، میت والے گھر میں کسی مولوی کو بلا کر جلسہ کرنا، میت والے گھر میں بلا کر کسی عورت کا جلسہ کرنا، یہ نوحہ ہے، یہ نوحے کی بدترین قسم ہے، جو آج اہل سنت اہل جماعت اہل حدیث کے جلسوں میں بھی گھروں میں بھی قائم ہو گئی ہے۔ جس کے گھر میں فوتگی ہوتی ہے اگلے دن عورتوں کا جلسہ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مردوں کا جلسہ ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس 4 پیسے ہوتے ہیں وہ مسجد میں آ کر ماں کا افرس کروا لیتا ہے۔ بھائی اگر کل غلط ہے، 7واں غلط ہے، 40واں غلط ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ کر کھاتے پیتے ہیں، تھوڑی مجلس والی بات کرتے ہیں، وہ کیوں غلط ہے؟ آپ اپنی مسجدوں میں اپنے ماں کے فوت ہونے پر، باپ کے فوت ہونے پر ایک مخصوص دن میں اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے، اپنے محلے والوں کو اکٹھا کر کے ماں کے نام پر مولوی سے تقریر کروائیں اور اس میں رونے والی فضا قائم کریں، بعد میں اپنے فوت ہونے والے کی دعا کروائیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی نوحہ ہے، یہ نوحہ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ نبی پاک کے صحابہ فرماتے ہیں میت کے گھر میں جو کسی قسم کا اکٹھ ہوتا نا، ہم اس کو نوحہ سمجھتے تھے۔ اور نوحہ کیا ہے؟ وین ڈالنا۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا، وین ڈالتے ہیں، وین، ماں ماں ماں، باپ باپ باپ، کیا ماں ماں ماں، رو رو کر پھر تقریر کرنا ماں ماں ماں۔ اس مسئلے کو سمجھیں اور عقیدے کو مضبوط کریں کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، باپ فوت ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو گھروں میں جلسے ہیں نا، مولوی کو تو پیسے دیں، تقریر کرے گا اور اپنے رستے۔ مسئلے کو سمجھیں کہ وہ جلسہ آپ کے گھر میں ہو، مردوں کا ہو، عورتوں کا ہو، یہ جلسہ جلسہ نہیں، نوحہ ہے، نوحہ۔ اور نوحہ کرنے والی عورت کے متعلق اللہ کے نبی نے فرما دیا اس کو ایک تارکول اور خارش کی قمیض پہنائی جائے گی، نہیں سمجھنا، وہ میں سے نہیں ہے جو بندہ جو ہے وہ نوحہ کرے۔ تو یہ جو جلسے کیے جاتے ہیں نا عورتوں کے ہمارے گھروں میں، یہ بھی غلط ہے۔ جو مردوں کے جلسے فوتگی والے گھر میں اکٹھا ہونا ہی جائز نہیں ہے۔ تعزیت کے لیے کوئی بندہ آ گیا تو ٹھیک ہے، ابھی ہم نے اسی کی کرنا ہے، اسی دین کی گالی کرنی ہے، تو پھر کل کیوں غلط ہو گئے جی؟ قرآن خوانی کرنی، قرآن خوانی کیوں غلط ہے؟ پھر قرآن ہی پڑھتے ہیں وہ، ایک ٹولہ جو ہے وہ قرآن پڑھ لیتا ہے، دوسرا ٹولہ کل کر لیتا ہے، تیسرا ٹولہ ساتہ چالیہ کر لیتا ہے، اور ہم لوگ جلسہ کر لیتے ہیں۔ بات تو آگے وہی، صحابہ فرماتے ہیں میت کے گھر میں اکٹھا ہونا ہی نوحہ ہے۔ یہ جلسے کر رہے ہیں، میت کے گھر میں جتنا اکٹھے ہوں گے اس گھر کے اوپر بوجھ ہی پڑے گا کھانے پینے والا، اور پھر ہم لوگ جو ہے وہ پھر ماڑی روٹی بھی نہیں کھاتے۔ ایسی ظلم کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ بچے یتیم ہو جاتے ہیں، انہی کا مال بیٹھ کے کھاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔